بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید غلام آباد شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل طلسماتی خزانہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کا عمل، اللہ کے ہاں ولی بننے کا مقام کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ بھائی کا سوال تھا، مہربانی کر کے اس ویڈیو بنا دیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی جن نہیں چاہیے، کوئی پری نہیں چاہیے، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں مطلب کہ مضبوط ہمارا تعلق ہو جائے اور اللہ ہمیں پسند کر لے اور اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے ساتھ جو مضبوط جو تعلق رکھنے کا جہاں تک سوال ہے، آپ بہت آسانی طریقے سے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ یہ اللہ نعوذ باللہ انسان کی طرح جذبات نہیں رکھتا، وہ اللہ حکمت والا ہے، سوجھ بوجھ والا ہے، تمہاری نیتوں سے واقف ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ اگر تم اس کو مکر دکھاؤ گے واللہ خیر الماکرین، اللہ تمہاری مکریوں سے واقف ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ میرے تمام دیکھنے والوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے آپ ولی کیسے بن سکتے ہیں۔ کیا 5 ٹائم نماز ادا کرنے سے اللہ کے آپ نزدیک ہو سکتے ہیں؟ کیا حج عمرہ کرنے سے آپ نزدیک ہو سکتے ہیں؟ کیا زکوٰۃ ادا کرنے سے، خمس دینے سے، یا عید الاضحیٰ کے مزید جو تقاضے ہیں ہمارے دین اسلام میں، کیا وہ کرنے سے ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ رکن ہے اسلام کے اہم، یہ برانچیں ہیں کہہ لیں۔ اب دوستی کا جو تعلق ہے کیا ان چیزوں سے ہے؟ نہیں، دوستی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ دوستی کا تعلق کن سے ہے؟ وہ کیا ہے؟ 2 چیزوں پہ ہے۔ کون سی 2 چیزوں پہ؟ نمبر 1، تمہاری نیت میں کیا ہے؟ تمہاری نیت میں کیا ہے؟ جیسی نیت ویسی مراد، یعنی کہ تمہاری سوچ، کیا سوچتے ہو۔ دوسری چیز اس پہ دوستی کرنے اور اللہ کا ولی جو بنا دے گی وہ ہے خدمت خلق، ولایت کا سلسلہ، الف لام میم را کا علوم کے پھیلا دو دنیا میں۔ یہ بڑی کام کی بات ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ پہلے نمبر پہ نیت، سوچ، سمجھ رہے بات کو کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے، سمجھ رہے بات کو۔ دوسرے نمبر پہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، زندگی میں بچوں کو بتاتے رہیے گا ان باتوں کو۔ اور خدمت خلق، خدمت خلق کیا انسانوں کی محدود تک ہے؟ نہیں جی، تمام اللہ نے جتنے بھی 18,000 سے زائد جو مخلوقات پیدا کی ہے ان کی خدمت کرنا، چاہے وہ کچھ پانی میں رہنے والی ہیں، چاہے آسمانوں میں اڑنے والی ہیں، چاہے پتھروں کے اندر رہنے والی ہیں، یا زمین پہ رینگنے والی ہیں۔ سمجھے میری بات کو؟ ان چیزوں پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ اب مان لیجئے یہ 2 سٹیجیں آپ پار کر جاتے ہیں، نیت آپ کی صاف ہے، اچھی سوچ کے مالک ہیں، برا نہیں سوچتے کسی کا، خلوص دل سے بات کیا کریں، چاہے کسی کو مسکراہٹ دے دیا کریں، یہ بھی اہم عبادت ہے۔ کسی سے مسکراہٹ کے بات کرنا، اچھی نیت رکھ کے بات کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے اللہ کا ولی بننے میں مددگار ہے، وہ ہے اخلاق۔ جیسے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے درجے پہ فائز تھے، یہ قرآن شہادت دے رہا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کسی کو حقیر نہ سمجھنا اور تکبر اور غرور سے دور ہو جانا اللہ کے نزدیک کرتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ آتی ہے نماز۔ کیا؟ نماز 5ویں نمبر پہ نماز ہے۔ جب آپ اب یہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ 4 چیزیں نماز سکھا رہی ہے۔ اللہ اکبر یہ 4 چیزیں نماز بتا رہی ہے، اور لوگ ان 4 چیزوں کو چھوڑ کے نماز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ عبادت یہ نہیں تم مغرب اور مشرق میں منہ لے کے کھڑے ہو جو سمجھ رہے ہو؟ اس کو سجدوں کی کمی نہیں ہے، وہ تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ہم سے بہتر مخلوقات پیدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بے شک وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، قادر ہے، اس کو سجدوں کی کمی نہیں۔ اس کو ایک ایسی مخلوق چاہیے تھی جو اس کو دکھ سکھ میں اس کو پکارے۔ اب فرشتوں کے اندر دکھ سکھ سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہے، ان کے اندر جذبات نہیں ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتے، ان کو میاں بیوی والے کوئی رولے نہیں ہیں فرشتوں کے۔ اب وہ تو اس کو کئی صدیوں سال پہلے
جب زمین بھی نہیں تھا نہ آسمان تھا، اس کو یہ چیزیں طواف کر رہی تھی. اللہ اکبر، سوچو، طواف کر رہی تھی. اب اس نے کہا ایک ایسا بھی بشر ہونا چاہیے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ہم ایک ایسا بشر بنانے والے ہیں. فرشتوں کو علم ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کا دیا ہوا علم تھا نا، کیا تو ایک ایسا بشر بنانا چاہتا ہے جو دنیا میں خون کرتا پھرے، مارتا پھرے لوگوں کو؟ کیا تو ایسی چیز کو بنانا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جب میں اس کو مکمل طریقے سے پور اس کی درست کر دوں، دیکھو اس کو سجدہ کرنا، اس کو سجدہ کرنا. بڑی گہری بات آ رہی ہے ادھر پہ، اس کو سجدہ کرنا. اب اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی پور درست کی اپنی حکمت سے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح پھونکی اور فرمایا کن ہو جا، اور آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، تو کہا آدم ان کو ان کے نام بتاؤ جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں. جب ان کو نام سناتے ہیں تو تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. وہ غرور اور تکبر میں آ گیا. اب ابلیس تو عابد بھی تھا، ساجد بھی تھا، ماجد بھی تھا، جو اتنے مقام اس کو دیے گئے تھے، زائد بھی تھا، اتنے اس کو مقام دیے گئے تھے، وہ مقام کدھر گئے بھائی؟ سجدے کرتا تھا، وہ کدھر گئے مقام؟ دھرے کے دھرے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس تجھے کس چیز نے آ گھیرا؟ کیا تو اونچے درجے والوں میں سے تھا یا غرور اور تکبر میں آ گیا؟ کہنے لگا اے میرے پاک پروردگار، میں آگ ہوں اور یہ مٹی ہے، تو نے مجھے آگ کے شعلے سے بنایا ہے اور تو نے اس کو کھنکھرے گارے والی مٹی سے، میں اس سے افضل ہوں. جیسے لوگ کہتے ہیں اسی نمازیاں تے اسی بڑے سجدے کرنے ہاں، اور تو نماز نہیں پڑھیا تو جنمی ہو گئے. یہی مشرک فاسق لوگ ہیں جو اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو. یہی کام شیطانوں والے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کرتے ہیں کہ تو نماز نہیں پڑھی تو جنم ہو جائے گا، اور کیا پتہ تجھ سے بہتر وہ ہے، تو کون ہے اس میں سے معاملے کرنے والا. اسی طریقے سے میرے تمام کسی کو بھی اس قسم کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. میرے تمام دیکھنے والوں، تو اللہ تعالیٰ نکل جا پاجی مردود، تو یہاں سے اتر جا، آج کے بعد تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اے میرے پاک پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن تو نے وعدہ فرمایا ہے. کہا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، جا. اسی طریقے سے دونوں نیچے آ گئے. سمجھ رہے میری بات کو؟ یہ نہیں کہ آدم اور حوا اور شیطان نیچے آ گئے تھے زمین پہ، یہ آگے بہت بڑی ہسٹری ہے. لیکن ہمارا موضوع یہ تھا کہ دوستی کا، اللہ کا ولی بننے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ تک سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اندر نیت کا صاف رکھیں. ٹھیک ہے، کچھ آ جائے، اگر تم کسی کی مدد کر سکتے ہو اور نہ کرو، تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے. نیک نہیں ہو سکتے، نو نو نو. کسی کو دکھ میں دیکھو اور تم اس کا ازالہ کر سکتے ہو، نہ کرو. چاہے کوئی جانور تمہارے پاس آیا ہے، چاہے کوئی ہوائی مخلوق تمہارے پاس آئی ہے، چاہے کوئی انسانوں میں سے آیا ہے، وہ تکلیف میں، اور تم جانتے ہو کہ تم اندر سے نیت میں کہ تم اس کی پریشانی دور کر سکتے ہو، نہ کرو. پھر تم نیک نہیں ہو سکتے. اللہ کو پسند ہے وہ دل جو خوبصورت ہو، نرم مزاج آدمی، پیار محبت کرنے والا، اچھی بات بتانے والا، برائی سے منع کرنے والا. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں، اور اللہ بڑا توجہ فرماتا ہے. سمجھے میری بات کو؟ آپ یہ نہیں سمجھ رہے. تم نیت سے بات کیا کرو، صاف ستھرے دل ہو کے. جب تم صاف دل لے کے آؤ گے، کہتے ہیں نا یار حج کرن چلا میرا پرا، اللہ میرے گناہ معاف فرمائے. کہتے ہو نا یہ بات، تم یہ کیوں نہیں سوچتے بلکہ ہر ایک سیکنڈ بعد تمہارا حج منظور ہو جائے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ سب سے بہترین وہ عبادت ہے جو سوچ و فکر، جو احساس اور ایک من تن سے کی جائے. توجہ یکسوئی مانگتا ہے اللہ. جب تم قربانی کرتے ہو تو اللہ تک خون اور لوتھڑے نہیں پہنچتا، وہ دیکھتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، خلوص دیکھتا ہے وہ تمہارے خلوص اندر سے. اس لیے میرے تمام جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دوست بنانے کا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ اے میرے بندے آ میرے پاس. آ سے مراد یہ نہیں کہ تو نماز پڑھ، نہیں. کوئی
یار جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سنو. نماز اگر پڑھتے ہو تو نماز کی بات بھی سنو. نماز جیسے 4 چیزیں میں بتا چکا. نیت کا صاف ہونا، اعلیٰ اخلاق کے درجے پہ فائز ہونا، خدمت خلق کر لینا، اور غرور اور تکبر سے بچتے رہنا. یہ 4 چیزیں ہو گئی جی. 5ویں نماز ہے. اور یہ 5واں جو حصہ ہے یہ ساری چیزیں اس کو اندر لپیٹ لیتی ہے نماز. اب میں جو نماز پڑھوں 2 منٹ روزانہ اور یہ 4 چیزیں مجھے نہ سمجھ آ رہی ہوں، وہ نماز ہوگی میری؟ آپ کہو گے نہیں. پھر مجھے کیا فائدہ سجدہ کرنا؟ یہ تو میں ڈیوٹی سمجھ کے اپنے آپ کو تھکا رہا ہوں. نماز پڑھوانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ 4 چیزوں پہ عمل ہو جانا. نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اگر آپ نماز پڑھ کے بھی بے حیائی کرتے ہیں پھر میرے کاکا تو کیوں پڑھنے ہیں؟ مفت گوڑے گٹے تو ہنڈے ہیں. اپنی حالت بدلیے. اصل جو چیز ہے جانون، حالت بدلو. خدا تمہارے روپوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا چٹا ہے تو کون کتنا کالا ہے. وہ دیکھتا ہے اس کے من میں کیا، اس کے دل میں کیا ہے. وہ ہر سیکنڈ بعد، ہر ایک سوچ بعد تمہاری نیت سے واقف ہو جاتا ہے. وہ جیسے آپ آنکھ اٹھا کے یوں کرتے ہیں، گھماتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے یہ کیا سوچ رہا ہے. پاور ہے. بخش دیتا ہے خدا انہیں جن کی قسمت خراب ہوتی ہے. بخش دیتا ہے خدا انہیں جن کی قسمت خراب ہوتی ہے. وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے. یہ بات سچ ہے. انسان نیت دا کھٹیا کھاندا جے. اللہ علیہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب لوگ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خود اینٹیں اٹھائیں اور بکریاں بھی چرائی نبیوں نے. آج جتنے بھی بڑے عالم مفتی ہیں جو المعروف ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بکریاں چراتے ہیں یا کسی مسجد میں اٹھا کے اینٹیں پہ کام کر رہے ہوں ساتھ مزدوروں کے ساتھ؟ کبھی دیکھا ہے؟ او بھائی، لوگوں کو مشورہ دینا آسان ہوتا ہے. سادہ زندگی گزارو، سادی زندگی رہو. خود لینڈ کروزروں میں بیٹھے ہیں، اے سیوں میں بیٹھے ہیں. اور بھائی باتیں کرنا بہت آسان ہے. عمل کرو نا. جو لوگ مجھ سے ریئل لائف میں مل چکے، ہم نے انہیں ہاتھوں سے کھانے پکائے ہیں. ہم نے مرید نہیں رکھے جاوے تو کرا اے میری جتی. تو یہ پیر نہیں ہوتے، یہ خود فقیر ہوتے ہیں. اصل پیر عامل مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے دے. سمجھے؟ کوئی مہمان آ جائے، اس کی مہمان توازن نہیں کرے، اس کا خیال کرے. ہم نے تو انہی ہاتھوں سے، بھائی اللہ کا شکر ہے، لوگوں کو کھانے کھلائے ہیں. اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ جب مجھ سے ملتے، کہتے شاہ صاحب ہمیں یقین نہیں ہوتا یار، آپ ہمارے لیے کھانا خود ہی بنا رہے، ہم بنا دیتے ہیں، ہم کچھ کام آپ کے لیے پانی لے آتے ہیں. میں نے کہا نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلاتے. نبیوں نے اٹھ کے پانی پلائے ہیں، پھر یہ مقام ملتے ہیں. باتوں سے نہیں مل جاتے مقام، کچھ کر کے دکھاؤ. میرے تمام دیکھنے والوں، اللہ منظور فرمائے اور غرور اور تکبر میں نہ آ جانا. ہمیشہ جھکے ہوئے پیڑ کوئی میٹھا پھل لگا ہے. بیری کا درخت دیکھے، میٹھا پھل دیتا کیونکہ وہ جھکا ہوا ہے. اور سفیدہ آج بھی اکیلا کھڑا ہوا ہے، کوئی پھل نہیں دیتا، اکڑا ہوا ہے. کبھی دیکھا ہے کہ بھنڈی کے ساتھ کوئی سبزی بنی ہو؟ کبھی دیکھا ہے کہ بھنڈی کے ساتھ کوئی سبزی بنی ہو؟ نہیں دیکھا نا. اکڑی ہوئی ہے، یوں سکی اکڑی ہوئی ہے. آج بھی بھنڈی اکیلی ہے. آلو کو دیکھ لو، موٹا ہے، میٹھا ہے، لذیذ ہے، اس کے ساتھ ہر کوئی رہنے کو تیار ہے. آلو پالک، آلو گوشت، ہاں جی، آلو میتھی، کتنی سبزیاں اس کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں آلو کے ساتھ. ہے نا یہ بات؟ ان چیزوں کی تمہارے لیے نشانی ہے. اکڑو مت، مرد ہو یا عورت ہو. اکڑو مت. اللہ اکڑیلے مرد عورتوں کو پسند نہیں فرماتا. غرور نہ کر، تکبر نہ کر، سر نیچا رکھ. دیکھو پھر اللہ کیسے مہربان ہوتا ہے. اس سے اڑتے بیٹھتے توبہ کیا کرے، اس سے توبہ. سمجھ، یہ چیز ہوتا ہے. اور اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے.
اللہ نے تو اپنا طواف روک دیا تھا خانے کعبے کا کرونا وائرس میں، کیا نہیں روکا تھا اس نے؟ مجھے تیری سجدوں کی ضرورت نہیں ہے جو تو کام کر رہا ہے، حرام کی کمائیوں سے تو عمرہ کرنے آیا ہے، بہن کا حق کھا کے تم عمرے پہ آیا ہوا ہے، بھائی کی زمین رکھ کے تو عمرے پہ آیا ہوا ہے، مجھے بیوقوف نہ بناؤ۔ اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، واللہ خیر ماکرین، اللہ تمہاری مکریوں سے واقف ہے۔ آؤ میدان میں بتاؤں میں تمہیں، مداری بنے ہوئے ہیں لوگ آج کل، پتہ ہی نہیں ہے ان کو رب ہے کون، کیا چاہتا ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو مضبوط رشتہ، اور سب سے تمام جو ماؤں کی ماں ہے، جو جڑ ہے اس کی، وہ ہے تمہاری یکسوئی اور توجہ اور محبت۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ محبت سے کیا مراد ہے؟ توجہ، یکسوئی، طلب۔ اب آپ پاکستانی ہمارے مرد اکثر عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہے نا؟ ہائے فون نہیں آندا پیا ادھر، ہائے میں نہیں رہ سکتا، مر جا تو مداریا۔ یہ عوام عورتوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عورتوں کو اللہ معاف کرے، انہوں نے اتنا مقام دے رکھا ہے، اللہ معاف فرمائے، کیونکہ ان کی توجہ ہے عورتوں میں، پاکستانی مردوں کی۔ ان کی ایک دن بیوی چلی جائے نا تو یہ لولے لنگڑے ہوئے، اس لیے اللہ ان پہ غور نہیں کرتا۔ اللہ نے تو توجہ دینا چھوڑ دی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اللہ ایسے لوگوں پہ توجہ نہیں کرتا، اللہ توجہ کرتا ان لوگوں پہ۔ اللہ کہتا مجھ سے محبت کر۔ اب آپ عورت سے محبت، کیونکہ آپ کی دلچسپی ہے اس کے ساتھ، سمجھ رہے میں؟ یہ انسان ہے، یہ انسانوں کے ساتھ دلچسپی امید نہ لگایا کریں۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا محبت چھوڑ دیں، کریں ایک لیمٹس کے اندر۔ اس لیول کی ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بچے ہوں، اس لیول تک محدود محبت رکھیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ یہ چھن جانے کی صورت میں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس طرح اپنے آپ کو رکھیں۔ بس دل میں اگر اہمیت اور بات دینی ہے، اگر اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنا ہے، اللہ کے ولی بننا چاہتے تو اس کے لیے آپ کو دل سے محبت کرنی پڑے گی، فرام ہارٹ۔ اللہ کو وہ مقام دیں دل کے اندر، اللہ کو دل میں بسا لیں، میرے مالک میں آپ کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے ساتھ باتیں کیا کریں اٹھتے بیٹھتے، جب باہر جا کریں میرے پاک پروردگار یا اللہ تو قبول فرما۔ جب کوئی چیز کھایا کریں تو اے پروردگار آپ بھی آ جائیے دنیا کے بادشاہ، آپ میرے ساتھ کھائیے۔ اللہ تمہارے خلوص کو دیکھے گا، اس کو نعوذ باللہ کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھ رہے؟ اس سے اڑتے بیٹھتے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی کریم، قرآن میں آیت ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب پکارنے والا جب مطلب کہ پکارتا ہے ہمیں، تو آپ ان سے کہہ دیا کریں ہم تو ان کے پاس ہی ہوتے ہیں، ان کی شرک سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تو آپ کے پاس ہے۔ اب اللہ یہاں بھی موجود ہے، وہ سن رہے ہیں میری گفتگو۔ اب مجھے پتا ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، اور میں آپ کو پھر بھی غلط بات بتاؤں تو میری 2 گنا زیادہ ٹھگائی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے بھائی اگر دین اسلام پڑھتے ہو تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر غلط کر کے پیش کرتے ہو یہ ڈبل چھتر رول ہے اس کی۔ اس لیے بھائی جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے وہ ان کو کم عذاب ہوگا، اب ہم جیسے لوگوں کو زیادہ عذاب ہو۔ اے میرے پاک پروردگار، میں نے ان کو اچھے طریقے سے میں نے ان کو آپ کی بات سمجھا دی ہے، اب یہ پروردگاری اس پہ عمل کریں نہ کریں یہ ان کے اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی بات ہے، کوئی شان ہے تو یہ اللہ ہی کی ہے، اور اگر اللہ کی دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں سب کچھ عطا ہوگا۔ بھائی اچھی حالت میں تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ بات یہ نہیں ہے، سمجھے میری بات؟ میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے ساتھ جب دوستی مضبوط ہو جائے، جب اگر کوئی ولایت کا سسٹم ہونے لگے، پھر قربانی دینا سیکھنا۔ اللہ پھر آزمائے گا، ہو سکتا ہے تمہاری بیوی کو لے لے، تمہارے بچوں کو لے لے، تمہارے والدین کو اٹھا لے۔ رونا مت، بلکہ کہنا ان اللہ علی کل شیء، یا اللہ میں اپنے جان و مال قربان، آپ پہ سب کچھ قربان کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے اچھا اتنی محبت ہے تجھے مجھ سے، بڑی چاہت رکھتا ہے، چل ہم تیری چاہت دیکھتے ہیں۔ اللہ پھر روپ بدل کے آ سکتا ہے، فرشتوں کو بھیج سکتا ہے روح کے ذریعے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ کون بات کر رہا ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کئی روپ لے کے آ سکتا ہے، اوتار کر سکتا ہے، کیوں نہیں؟ قادر ہے وہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے جانا چاہتا ہوں، بس بندہ ناچیز کو سید غلام محمد شیرازی کہتے ہیں، یہ بہت ہی زبردست واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا پروردگار میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اے موسیٰ تم ہرگز نہ کر سکو گے۔
کہا میرے پاک پر میرا دل چاہتا کہ آپ میرے گھر آئیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ لو جی کچھ ایسا ہی ہوا، موسیٰ اور انہوں نے مہلت مانگی، یا اللہ مجھے کوئی دن تک مہلت دے جو میں کھانا پکاؤں خراب نہ ہو، تاکہ جب آپ میرے گھر آئیں تو میں آپ کے لیے کچھ رکھوں نا۔ ہاں جی، اسی طریقے سے میرے جو لوگ تمام دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسا ہی ہوا نا۔ ہاں جی، کچھ ایسا ہی سسٹم ہوا۔ لو جی کھانے تیار ہونا شروع ہو گئے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا تمہارے گھر۔ لو جی موسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت رنگ روغن یہ وہ کھانے شانے رنگ برنگے تیار ہو گئے۔ لو جی شام ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نہ آئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ پتہ نہیں اللہ میاں اللہ پاک کیوں نہیں آ رہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں جی بتائیے۔ ایک بزرگ تھے سامنے، کہا کہ اے موسیٰ میں غریب ہوں تو کچھ کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو بابا ابھی نہ آؤ، کیونکہ ابھی تو میں نے دعوت کی ہوئی ہے کہ تو یوں کرو تم کچھ دیر بعد آنا۔ کہا اے موسیٰ مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا ابھی میں نہیں دے سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، لاڈلے تھے اللہ کے۔ اب اسی طریقے سے انہوں نے نہ دیا۔ لو جی میرے تمام دیکھنے والوں، رات ہو گئی، اللہ سے گفتگو ہوئی، کہا پروردگار میں تو تھک گیا آپ کی رات دیکھتا دیکھتا کہ آپ نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ہم تو تیرے دروازے پہ ہی تھے، اوئے ہوئے، لیکن تو نے ہمیں نہیں پہچانا تھا کہ ہم آئے تھے تیرے گھر، تو نے کھانا نہیں دیا، یہ تو نے ہماری دعوت کی ہے۔ اوئے ہوئے ہو، موسیٰ علیہ السلام تو بس بے ہوش ہو گئے ادھر ہی۔ جب ہوش آیا کہنے لگے پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ۔ اللہ نے کہا ہم کئی روپ میں آ سکتے، اگر میں اپنے ہی روپ میں آنا چاہتا تو پھر تجھے کس طرح وہ معلوم ہوتا؟ تجھے تو معلوم ہو جاتا کہ میں اللہ ہی ہوں۔ میں نے تیری آزمائش اس لیے کی تھی، دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرے دل میں کتنا خلوص ہے۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، انہیں پہلے مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے بندوں کو راضی کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی بڑی بات بتا دی ہے۔ میرے تمام دیکھنے والوں، اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی محنتوں کی مشقتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تو پاس ہے، اللہ بلا رہا ہے آ بندے اچھے کام کر، دنیا کی کیا لستوں میں کھویا ہوا ہے، یاجوج اور ماجوج کی زندگی نہ گزار، بچیوں کی جلد نکاح کر، اگر شادی شدہ ہے تو تیری بچیاں ہیں، حرام کے چسکوں سے دور ہو جا ہے، یہ چیزیں لاؤ نا میرے تمام دیکھنے والوں۔ اب یہ چیزیں نہیں چھوڑتی، ہے جی، چھوڑ سکتے آہستہ آہستہ۔ اللہ سے محبت کریں، اللہ سے کہیں پروردگار میری آپ سے یاری لگ گئی پکی، اور جب کچھ اللہ کے ہاں کچھ بنایا کرو، پروردگار آج میں آپ کی دعوت کر رہا ہوں دنیا کے بادشاہ، اور اللہ تک خلوص پہنچ جائے گا تمہارا، اور کوئی گھر میں کوئی دستک دے گا تمہارے، خود بخود کوئی چیز کھانے آ جائے گی آپ کے گھر۔ یہ آزما لینا سید کی بات۔ میٹھا بنایا کرو، کھیر میٹھی، اور القدوس کا نام لے کے پروردگار اب میں نے آپ کے لیے کھیر بنائی ہے، آپ اس کو پروردگار قبول فرمائے۔ تم چاہے تھوڑی سی بھی کھیر بناؤ گے نا، اللہ کے ہاں مقام ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھ لے گا یار مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پلازے میں کھڑا ہوا تھا، میرا نا چپس کھانے کو بڑا دل کر رہا تھا۔ کون چپس نہیں ہوتے، فنگر چپس تلے ہوئے۔ موسم بڑا سنہرا ہو رہا تھا، بادل والا ہو رہا تھا نا، تو میرا دل کر گیا۔ اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا نزدیک چپس والا۔ میں نے آسمان سے میں نے یوں کہا یہ بات سچ ہے؟ میں نے کہا میرے پاک پروردگار چپس کھلا دیجئے، بڑی بھوک لگ رہی ہے، بڑا دل کر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، سامنے ریڑھی آ رہی تھی، اور میں نے اسے چپس کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا پروردگار آپ نہیں کھا رہے؟ اسی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ، میرا رب مسکرایا۔ اللہ نے کہا دیکھو شکر ادا کرتے رہنا، لیکن وہ نہ کرنا، میری نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ کن فیکون ہے، بے شک پاک ہے، بے عیب ہے، غرور اور تکبر اسی کو جچتا ہے، اسی کے ہاں مقام ہے، وہی سارے کاموں کا روز کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح اللہ کی ہمیں وہ حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی۔ دوستو یہ رہا آج کا ویڈیو، اللہ سے دوستی کرنے کا تعلق، سمجھ گئے ساری باتوں کو؟ ان باتوں پہ عمل کیجیے گا، اور میرے حق میں
اللہ کے ہاں ضرور تذکرہ کیجیے گا، میرا حوالہ جات اللہ کے ہاں ضرور بتائیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ آپ کی دعائیں مجھے لگ جاتی ہیں اور میرے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہوپ دا آنسر دیکھتے رہیے تسماتی خزانہ۔ اللہ حافظ۔